السلام علیکم، افتخار ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر افتخار۔ محترم ناظرین، ہارٹ اٹیک اور فالج دنیا میں موت کی نمبر 1 وجہ ہے، جسے دنیا بھر میں ہر سال 2 کروڑ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور صرف پاکستان میں سالانہ 2.5 لاکھ افراد ہارٹ اٹیک سے اور تقریباً 1.5 لاکھ افراد جو ہے وہ فالج کے حملے کے نتیجے میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور جو لوگ ہارٹ اٹیک یا فالج کے اٹیک کے بعد بچ بھی جاتے ہیں تو وہ بھی عموماً ایک بہت بڑی جسمانی یا نفسیاتی معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن 2 دوائیاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسی دستیاب ہیں جو کہ ہارٹ اٹیک اور فالج کے رسک کو 40% تک، یعنی تقریباً نصف تک کم کر دیتی ہیں۔ اچھا، ان دونوں دوائیوں کا فائدہ ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے جن کو ابھی تک فالج یا ہارٹ اٹیک وغیرہ بالکل نہیں ہوا ہے، لیکن کیونکہ وہ ہائی رسک پر ہیں، ان میں ہائی رسک موجود ہیں فیکٹرز، یعنی یا تو وہ اسموکر ہیں، یا پھر ان کو شوگر ہے، یا ان کو بلڈ پریشر ہے، یا ان کی فیملی ہسٹری ہے کہ فیملی میں چھوٹی عمر میں کسی کو ہارٹ اٹیک یا فالج ہوا ہے، تو انہوں نے اپنے ہائی رسک پر ہونے کی وجہ سے ان دوائیوں کا پہلے استعمال شروع کر دیا ہو، تو یہ دوائیاں ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہیں۔ اس کو پرائمری پروٹیکشن کہتے ہیں، یعنی بیماری کو ہونے سے پہلے ہی روکنے کی کوشش کی جائے۔ اور یہ دوائیاں ان لوگوں میں بھی بہت مفید ہیں جن کو آلریڈی ایک آدھ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو یا فالج کا حملہ ہو چکا ہو، تو ان دونوں دوائیوں کے استعمال سے ان میں بیماری کے اگلے اٹیک کے رسک کو کم کرنے میں بہت مدد ملتی ہے۔ اس کو سیکنڈری پروٹیکشن کہتے ہیں، یعنی بیماری میں مبتلا ہو جانے کے بعد اس بیماری میں اضافے کو یا اس کے اگلے اٹیک کے رسک کو کم کرنا۔ اچھا محترم ناظرین، وہ 2 دوائیاں ہیں اسٹیٹنز اور ایسپرین۔ اسٹیٹن جو ہے یہ وہ دوائیاں ہیں جو خون میں چربی یعنی کولیسٹرول کی مقدار کو کم کرتی ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں ایسپرین خون کی نالیوں میں خون کے جمنے کے عمل کو یا اس کے رسک کو کم کرتی ہے۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے جو اسٹیٹنز ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک ایٹوروا اسٹیٹن ہے جو مارکیٹ میں لپیگیٹ، لپیٹور، سیف، سروائی وغیرہ کے ناموں سے دستیاب ہے، اور دوسری اہم اسٹیٹن جو ہے وہ روسوا اسٹیٹن ہے جو راسٹ، ارورا، رووسٹا، ویپٹور، روسوٹرول وغیرہ کے نام سے مارکیٹ میں جو ہے وہ دستیاب ہے۔ اچھا، اس مقصد کے لیے جو ایسپرین مارکیٹ میں سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ لوپرین اور ایسکارڈ کے نام سے استعمال ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، مناسب مریضوں میں اسٹیٹن دوائیوں کی مناسب مقدار کا باقاعدہ استعمال ہارٹ اٹیک اور فالج کے رسک کو 25% تک کم کر دیتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ روزانہ 75 ملی گرام ایسپرین کو بھی استعمال کیا جائے تو ہارٹ اٹیک اور فالج کا رسک 40% تک کم ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کو ان دونوں دوائیوں کو استعمال کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب تو آپ کو آپ کے ڈاکٹر صاحب آپ کے تفصیلی معائنے اور اسیسمنٹ کے بعد دیں گے، لیکن ایکسپرٹ کی گائیڈ لائنز کے مطابق 40 سے 60 سال کی عمر کے وہ تمام افراد جن میں اگلے 10 سال میں ہارٹ اٹیک یا فالج کا رسک 10% یا سے زیادہ ہے، کیونکہ ان میں کوئی نہ کوئی رسک فیکٹر پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ یا تو وہ ڈائبیٹک ہیں، یا ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہے، ہائپرٹینسو ہیں، یا وہ اسموکر ہیں، یا ان کے جسم میں ان کے خون میں لپڈ کی مقدار، کولیسٹرول کی مقدار وہ زیادہ ہے، یا پھر ان میں فیملی ہسٹری ہے کہ ان کی فیملی میں کوئی قریبی جو عزیز رشتہ دار ہے ان کو چھوٹی عمر میں 40 سال تک کی عمر میں ہارٹ اٹیک یا فالج ہوا ہے۔ تو یہ وہ ہائی رسک گروپ ہیں جن میں اسٹیٹن اور ایسپرین کا استعمال ہارٹ اٹیک اور فالج کے رسک کو خاطر خواہ حد تک کم کر سکتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن میں پہلے کبھی ہارٹ اٹیک یا فالج نہیں ہوا، یعنی کہ ان کو یہ 2 دوائیاں اسٹیٹن اور ایسپرین پرائمری پروٹیکشن کے طور پہ دی جا رہی ہیں کہ انشاءاللہ ان کے استعمال کے نتیجے میں ان کو ہارٹ اٹیک اور فالج نہ ہو۔ اسی طریقے سے وہ تمام لوگ جن میں پہلے ہارٹ اٹیک یا فالج ہو چکا ہو، یا دل کا بائی پاس کا آپریشن ہو چکا ہو، یا جن کی دل کی نالیوں میں سٹینٹ پڑ چکے ہوں، ان سب میں ان 2 دوائیوں کا استعمال ہارٹ اٹیک اور فالج کے اگلے حملے کے رسک کو جو ہے وہ کم کر دیتا ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے خون میں چربی یعنی کولیسٹرول، اور خصوصاً LDL قسم کا جو کولیسٹرول ہے جس کو کہ خطرناک کولیسٹرول کہتے ہیں، اس کی مقدار 190 یا خصوصاً 200 ملی گرام پر 100 ml سے زیادہ آئی ہو۔
تو خواہ ان کی عمر 18 سال یا 20 سال ہی کیوں نہ ہو، ان میں اسٹیٹن کا باقاعدہ استعمال ہارٹ اٹیک اور فالج کے رسک میں کمی اور زندگی میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، مہربانی فرما کے اس بات کو سمجھیے کہ ہم سب میں یہ ضروری ہے کہ اپنے خون میں چربی یعنی کہ لپڈ پروفائل کا جو پہلا ٹیسٹ ہے اس کو 10 سال کی عمر میں کرایا جائے، اور اگر یہ درست ہو تو دوسرا ٹیسٹ 20 سال کی عمر میں کرایا جائے، کیونکہ اگر چھوٹی عمر میں کولیسٹرول کی مقدار زیادہ ہوگی تو وہ 22، 25، 26، 30 سال کی عمر تک خون کی نالیوں کو بند کر کے آلریڈی ہارٹ اٹیک یا فالج کا باعث بن جائے گی۔ 20 سال کے بعد لپڈ پروفائل ہر 5 سال کے بعد ریپیٹ کروانا چاہیے، تاکہ اگر خدا نخواستہ آپ کے خون میں چربی کی مقدار خطرناک حد تک زیادہ آتی ہے تو بوقت ادویات یعنی اسٹیٹن کے استعمال سے آپ خود کو ہارٹ اٹیک اور فالج سے محفوظ رکھ سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور آپ کے پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔